دماغ چلنے سے جو ہے انکار کر دے تو اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہوگا. دنیا کی لاکھ ڈاکٹر سرجری اس کام کو نہیں کر سکتا ہے, ایک اللہ کی ذات ہی اس کام کو کر سکتا ہے. دوسرا وہ شخص جس کی ذات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ ہے شرابی. شراب کا عادی, نشہ کرنے والا, اور وہ داری پیتا ہو یا بیئر پیتا ہو یا کچھ بھی پیتا ہو, ایسے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معافی نہیں ہوتی ہے. اللہ کی پناہ اس سے بڑا محروم القسمت انسان کون ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہو لیکن اس کے باوجود اس ماہ مبارک کے اندر بھی اس نے اپنے اس گندی حرکتوں سے اعتراض نہیں کیا, اپنی گندی حرکتوں سے عادت کو نہیں چھڑایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسے شخص کی معافی اور مغفرت نہیں ہوتی ہے. تیسرا وہ شخص جس کی شب قدر کی رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ محروم القسمت انسان, بدبخت انسان جو ہے وہ والدین کا نافرمان ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر کچھ بھی نواز رکھا ہو لیکن اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچایا, تکلیف پہنچایا تو یاد رکھیے اس کو دنیا کے اندر بھی معافی نہیں ہو سکتی ہے. ایک واقعہ سنیے, صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. وہ صحابی کہیں تشریف لے جانا چاہتے ہیں, سفر پر جانا چاہتے ہیں, اپنا سارا پونجی, سرمایہ, مال و دولت, کلہ وغیرہ, روپیہ, پیسہ جو ہے سب کو جو ہے اپنے باپ کے پاس رکھ دیا. باپ سے یہ کہا کہ یہ سامان میری آپ کے پاس امانت ہے, جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے ایک ایک پائی کا حساب لوں گا. وہ صحابی چلے گئے. ادھر اس کے باپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ ان کے جانے کے بعد کھانے پینے ہر ایک چیز کا محتاج بن گیا. بیٹا جو پونجی اور سرمایہ رکھ کر کے گیا تھا, باپ نے وہ پونجی اور سرمایہ کو اپنی زندگی کے اخراجات کے اندر خرچ کر دیا, صرف کر دیا, اس کے پاس کچھ نہیں بچا. بیٹا واپس آتا ہے تو باپ سے سوال کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ وہ پونجی, وہ سرمایہ, وہ مال و دولت, وہ غلہ, وہ اناج جو میں آپ کے پاس رکھ کے گیا تھا امانت کے طور پر مجھے واپس کر دیجیے. باپ ہکا بکا رہ گیا, پریشان رہ گیا کہ میرا بیٹا مجھ سے اپنے سامان کا مطالبہ کرتا ہے, میرے پاس تو ہے نہیں, میں کیسے اس کو ادا کروں گا. باپ نے یہ کہا کہ تم اللہ کے نبی کے بارگاہ میں چلے جاؤ, دربار رسالت کے اندر چلے جاؤ, وہاں سے جو فیصلہ ہوگا وہ اٹل فیصلہ ہوگا, اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون صحابی کاٹ سکتے تھے؟ وہ لڑکا, اس صحابی کا بیٹا جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں. آپ کی دروازہ کا کنڈی کھٹکھٹاتا ہے, دستک دیتا ہے اور آپ کی عدالت میں جا کر کے باپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیتا ہے. ادھر باپ جو ہے مسجد نبوی کے اندر جاتا ہے, اللہ کی دروازے کو دستک دیتا ہے, کنڈی کھٹکھٹاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دست دعا ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, اے اللہ تبارک و تعالی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے اللہ, اور نبی کا حکم اٹل حکم ہوگا, نبی کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہوگا. خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جاؤ تم اپنے باپ سے تو اپنا سارا پونجی, سرمایہ, مال و دولت واپس لے دو, کہ اللہ میں کہاں سے لا کر کے دوں گا. بیٹا دربار رسالت کے اندر ہے, اب آپ بارگاہ الہی کے اندر. اللہ کے نبی کا فیصلہ ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیج دیا اور کہا اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی اس کے باپ نے اللہ کے بارگاہ میں ایسی دعا کی ہے اور ایسی عاجزی کی ہے, ایسی انکساری کی ہے کہ اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے. آپ ان کے باپ کو بلائیے اور پوچھئے کہ وہ کیا بات تھی جو تمہارے دل کے اندر آیا. بیٹا نے دربار رسالت کے اندر مقدمہ دائر کیا, باپ کو حاضر کیا گیا. باپ بیچارہ سسک رہا تھا, کانپ رہا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ مقدمہ کا فیصلہ بیٹے کے حق میں ہو جائے اور مجھ سے مطالبہ ہو جائے. جیسے ہی
باپ جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ایک قدم آگے اٹھ کر کے اس صحابی کا ہاتھ پکڑ کر کے تھام لیا اور کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ عرش پر ہو چکا ہے، تمہاری سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچ چکی ہے، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا ہے، صرف میرے کانوں کے اندر وہ کلمات بتلا دو، وہ دعا بتلا دو، وہ بات اپنی دل کی بتلا دو جو تم نے اپنے دل کے اندر کہا تھا جب اس بچے نے تم سے مطالبہ کیا۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی جب میرے بیٹے نے مجھ سے مطالبہ کیا تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اللہ کیا میں اسی دن کے لیے اس بچے کو پالا تھا؟ بچپن میں جب یہ روتا تھا میں اس کو چمچاڑ کر جو ہے چپ کرتا تھا، اس کی ماں جو ہے رات بھر سوتی نہیں تھی، بستر بدلتی تھی، بار بار پیشاب کرتا تھا، اس کی خوشی کی خاطر میں نے اپنی تن من دھن ہر ایک چیز کو قربان کر دیا۔ آج جب بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی چیز کا مجھے سہارا نہیں ہے، میرا بیٹا اپنا مال مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، اللہ دربار رسالت کا حکم جو ہوگا وہ اٹل ہوگا، اللہ تو میری مدد کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا ہاتھ پکڑا، اس بچے کا ہاتھ پکڑا، اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے باپ کے ہاتھ میں رکھا اور کہا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں چیز جو ہے اپنے باپ کا ہے، اگر علم چاہیے تو استاد کی قدر کر لو اور دولت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کر لو، تیری دنیا بھی آباد رہے گی اور تیری آخرت بھی آباد رہے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ اعلان فرمایا، اے انصار و مہاجرین کی جماعت، تم میں سے جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، اس کی نماز اور روزہ قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ اگر آج ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یاد رکھیے مبارک رات جو شب قدر کی رات چل رہی ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ آخر عشرہ کے اندر یہ کون سی رات ہے، لیکن ایک عشرہ میں ایک رات ایسی ہے جو شب قدر کی کہلاتی ہے، اس رات کے اندر بھی آپ کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ چوتھا وہ شخص جس کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ قاطع رحم ہے، رشتہ کو توڑنے والا ہے، قطع تعلق کرنے والا ہے۔ صحیح ہے، یعنی بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ کو پیدا فرمایا، رحم کو پیدا فرمایا، انہوں نے ایک قوم پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی میں تم سے پناہ مانگتی ہوں رشتہ توڑنے والے کی جو مجھ سے رشتہ توڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں نے ہی رحیم کو یعنی رشتہ کو پیدا کیا ہے، کیا تو اس بات سے خوش ہے کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے گا اس سے وہ مجھ سے رشتہ توڑے گا اور جو تجھ سے رشتہ جوڑے گا وہ مجھ سے رشتہ جوڑے گا۔ لہذا ایسے شخص کی جو قطع تعلق کرنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والا ہے، وہ ایسے شخص اس رات کے اندر اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلم قطعک واعف عمن ظلمک، کہ تم رشتہ جوڑو اس سے جو تم سے رشتہ توڑے، معاف کر دو اس شخص کو جس نے تم پر ظلم کیا ہے، اور ظلم کرنے والے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مظلوم کی فریاد عرش کو ہلا دے، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو دونوں جگہ پہ خراب ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے تو مظلوم اور عرش الہی کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے اور اس کی دعا ڈائریکٹ عرش الہی کو جا کر کے جا دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ پانچواں وہ شخص جس کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ ہے چغلخور، چغلخوری کرنے والا، غیبت کرنے والا، ایسے شخص کی اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ کھڑا ہوا شخص جس کی اس رات کے اندر نہیں مغفرت ہوتی ہے وہ ہے مشاہین،
مشاہین کے معنی آتے ہیں دل میں کینہ رکھنے والا، دل میں بغض رکھنے والا، ایسے شخص کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتی ہے، مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ بغض اور کینہ اور حسد یہ ایک ایسی لا علاج بیماری ہے جب کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے پیدا ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کسی شخص سے آپ کا کوئی سابقہ پڑا کسی کام کے واسطے سے، وہ کام آپ نے نہیں کیا یا نہیں کر پائے تو اس کام کے بدلے میں انسان کے دل کے اندر جو ہے ایک کینہ پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ بیماری ایسی بڑھتی رہتی ہے جب تک کہ اللہ سے تعلق پیدا نہیں کرے گا وہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ساتواں وہ شخص ہے جس کی صراط کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ ہے ٹخنوں سے نیچے شلوار پہننے والا یا پیجامہ پہننے والا یا کسی قسم کا ایسا لباس جو ٹخنوں سے نیچے انسان لٹکا کر کے رکھتا ہے، پہنتا ہے، اکڑ کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ یہ چیز جو ہے صرف اللہ کو زیبا ہے، دنیا کے اندر کسی کو نہیں زیبا ہے۔ ایسے شخص کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ آٹھواں وہ شخص جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتے ہیں وہ زانی عادی، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ یہ 8 قسم کے اشخاص ہیں، اگر یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں تم سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے توبہ کو قبول فرما لے اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر دے۔ رمضان کا آخری جمعہ ہے، رمضان کے اندر جو بھی عبادتیں ہم ہوتی ہے اس عبادت کے اندر کمی کوتاہی رہ سکتی ہے۔ بشر ہے، انسان ہے، غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہے، یہ انسان کا صفتی مادہ ہے، غلطی کا پتلا ہے، خاکی ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا آخری عشرہ ہو، رمضان کے ایام ختم ہونے والا ہو تو ایسے موقع پر جو ہے تم کو 2 کام کرنا ہے۔ ایک کام کیا ہے؟ حمد اللہ کی کرنی ہے، شکر اللہ کی کرنی ہے۔ حمد اور شکر یہ کرنی ہے، اللہ کی تعریف اور بڑائی یہ بیان کرنی ہے کہ اللہ تیری ذات رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، تو مہربان ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، ہر شے تیرے قبضۂ قدرت میں ہے۔ جو بھی عبادت کی توفیق ہوئی ہے وہ تیرے دینے سے ہوئی ہے، اور نہ میرے بس میں کوئی کام نہیں تھا۔ تو نے ہم کو توفیق دی تو ہم نے نماز پڑھی، اگر تو ہم کو توفیق نہیں دیتا ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس توفیق دینے پر، اس عبادت کرنے پر اللہ کا ہم کو شکر ادا کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کے ناشکر بندے نہیں بنے۔ دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں توبہ و استغفار کرنا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ یہ تو بتلائیے ذرا، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مال تو زکوٰۃ دیتا ہے، مال تو حج کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہر نیک عمل کرتا ہے، اس کے بعد یہ توبہ و استغفار کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا حق عبادتک اے عائشہ، ہم نے اللہ کے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اے عائشہ یہ بشر ہے، انسان ہے، اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہے، اس غلطیاں کوتاہیاں پر جو ہے معافی تلافی جو ہے یہ انسان کے اندر ضروری ہے۔ اگر وہ انسان معافی تلافی نہیں کرتا ہے، توبہ و استغفار نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کا ناشکرا بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے 2 کام ہمیں آخری ایام کے اندر کرنا ہے، ایک اللہ کا شکر ادا کرنا ہے عبادات پر جو رمضان میں ہم نے کیا ہے، دوسرا توبہ و استغفار کرنا ہے کہ اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس کو معاف فرما لے اور ہماری